اچھا، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ زی کے لیے اس انیکوالٹی کو حل کریں، اور انیکوالٹی ہمیں دی ہوئی ہے کہ 5z جمع 7 کم ہے 27 سے، یا منفی 3z کم ہے یا برابر ہے 18 کے۔ تو یہ صرف انیکوالٹی نہیں ہے بلکہ ایک کمپاؤنڈ انیکوالٹی ہے، یعنی یہاں ہمارے پاس زی کے لیے دو شرائط ہیں۔ اس شرط پہ جتنی بھی اقدار آئیں گی زی اس پہ بھی پورا اتر سکتا ہے، اور زی اس شرط پہ جتنی بھی اقدار آئیں گی اس پہ بھی پورا اتر سکتا ہے۔ تو چلیں ایسا کرتے ہیں، ان دونوں انیکوالٹیز کو الگ الگ پہلے حل کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم دماغ میں رکھیں گے کہ زی ان میں سے کسی ایک انیکوالٹی کو یا ان دونوں ہی انیکوالٹیز کو مطمئن کر سکتا ہے۔ خیر، تو یہاں زی کو الگ کرنے کے لیے اور انیکوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم دونوں طرف سے 7 کو مائنس کر دیں گے۔ یہاں پھر رہ جائے گا 5z، یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور پھر یہ حصہ ابھی بھی کم ہوگا۔ 27 مائنس 7 برابر ہوتے ہیں 20 کے، تو یہ حصہ ابھی بھی اس حصے سے کم ہوگا۔ اب زی کو مکمل طور پہ الگ کرنے کے لیے ہم 5 سے دونوں حصوں کو تقسیم کر دیں گے، تو یہ کٹ کے برابر ہو جائے گا صرف زی کے۔ انیکوالٹی کا نشان یہاں ایسے ہی آ جائے گا، اور 20/5 برابر ہو جاتے ہیں 4 کے، یعنی زی جو ہے وہ 4 سے کم ہوگا۔ تو اس شرط کو تو ہم نے حل کر لیا۔ اب ذرا اس والی شرط پر آتے ہیں۔ یہاں زی کو الگ کرنے کے لیے ہم دونوں حصوں کو -3 سے تقسیم کر دیں گے، لیکن تقسیم کرتے ہوئے ایک جو بات ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی منفی قدر سے انیکوالٹی کے دونوں حصوں کو ضرب دیتے ہیں یا تقسیم کرواتے ہیں تو انیکوالٹی کا نشان جو ہے نا وہ پلٹ جاتا ہے۔ یعنی اب جیسے یہاں ہم -3z کو -3 سے تقسیم کریں گے اور یہاں ہم 18 کو -3 سے تقسیم کریں گے، تو انیکوالٹی کا نشان کم یا برابر سے زیادہ یا برابر ہو جائے گا۔ اس کو حل کریں گے تو یہاں صرف زی باقی رہ جائے گا، اور یہ زی زیادہ یا برابر ہے 18/-3 یعنی -6 کے۔ تو اس شرط کا یہ حل ہے، اور اس شرط کا حل یہ نکلا تھا۔ اور اس کو ذرا میں یہاں الگ سے بھی لکھ لیتی ہوں کہ زی جو ہے وہ 4 سے کم بھی ہو سکتا ہے، یا وہ -6 کے برابر یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نمبر لائن پہ بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پوری چیز کا آخر مطلب کیا ہے۔ تو یہ لکیر ہے، یہاں پہ ہمارا 0 ہوگا، یہ ہوگا 1 2 3 4، اور منفی اقدار یہاں آ جائیں گی، تو -1 -2 -3 -4 -5، اور یہ آ جائے گا ہمارا -6۔ تو زی جو ہے وہ 4 سے کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 کو ہم شامل نہیں کریں گے، لیکن اس سے جتنی بھی کم اقدار ہیں جو کہ -انفینٹی تک جا سکتی ہیں وہ اس انیکوالٹی پہ پورا اتر رہی ہوں گی۔ اچھا، اب ذرا اس انیکوالٹی کو بھی بنا لیتے ہیں نمبر لائن پہ۔ تو یہاں شرط ہے کہ زی -6 کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ ہم -6 کو شامل کر رہے ہیں اس لیے ہم اس دائرے میں رنگ بھی بھر دیں گے، اور پھر چونکہ زی -6 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ لکیر آگے تک چلتی چلی جائے گی۔ اچھا، اب اگر ہم غور کریں تو ہم نے تو پوری نمبر لائن ہی شامل کر لی ہے، یعنی ہر قدر یا تو ان میں سے کسی ایک شرط پہ پورا اتر رہی ہوگی یا وہ دونوں ہی شرائط پر پورا اتر رہی ہوگی۔ اور اگر ہم اس حصے سے کوئی قدر لیں تو وہ اس شرط پہ پورا اتر رہی ہوگی، اگر ہم اس حصے سے کوئی قدر لیں تو وہ اس شرط پہ پورا اتر رہی ہوگی، جبکہ اگر ہم اس حصے سے کوئی بھی قدر لیں گے تو وہ ان دونوں ہی شرائط پر پورا اتر رہی ہوگی۔ چلیں مثال کے طور پر اگر ہم 0 کو ان دونوں انیکوالٹیز میں زی کی جگہ ڈالتے ہیں تو 5 ضرب 0 0 کے برابر ہو جائے گا، اور پھر یہ انیکوالٹی دکھا رہی ہوگی کہ 7 جو ہے وہ 27 سے کم ہے، جو کہ بالکل ٹھیک بات ہے۔
तो सिफर इस इनइक्वालिटी पे तो पूरा उतर रहा है, और यहाँ -3 ज़रब सिफर सिफर के बराबर हो जाएगा, और फिर इनइक्वालिटी दिखा रही होगी कि सिफर कम है या बराबर है 18 के। तो हाँ भाई, सिफर वाकई 18 से कम होता है। तो इस वजह से जी की ये कदर इस इनइक्वालिटी पे भी पूरा उतर रही है, और ये बात हमें नंबर लाइन में पहले ही दिख गई थी कि सिफर जो है वो इन दोनों ही शराइत पर पूरा उतर रहा होगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हम जी की जगह 4 डालते हैं तो नंबर लाइन की मदद से हमें पता है कि भाई जी की ये कदर सिर्फ इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरेगी। लेकिन चले, हमारे पास वक्त बहुत है तो इसको भी परख लेते हैं। तो -3 ज़रब 4 बराबर हो जाते हैं -12 के, और -12 18 से बिल्कुल कम होता है। तो ये कदर इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रही है। हाँ, लेकिन यहाँ 5 ज़रब 4 बराबर होते हैं 20 के, और इसमें 7 जमा कर दें तो ये पूरी चीज़ 27 के बराबर हो जाएगी, और इनइक्वालिटी दिखा रही है कि 27 कम है 27 से, जो कि बिल्कुल ही फजूल बात है। इसलिए जी की कदर यानी ये वाली कदर इस इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतर रही होगी। लेकिन भाई यहाँ पे ना या का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर हमारी कदर इनमें से किसी एक शर्त पे भी पूरा उतर रही है तो हमारे लिए इतना काफ़ी है।